إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ سورہ شورا 25ویں پارے میں اور اس کی آیت نمبر 20 سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں برکت ڈال دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو بھی اس سے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کھیتی کی مانند ہے اور انسان کسان کی مانند ہے، اور ایک ہی جگہ پر دو طرح کے لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دونوں کا یہاں پر حال بیان کیا ہے۔ جو تو آخرت کو چاہتا ہے، واضح بات ہے، انسان کسان جو ہے خاص طور پر بڑی جافشانی سے پہلے زمین تیار کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اس پر مزید محنت کرتا ہے، اور اس کا مطمع نظر جو ہے وہ بہترین پھل ہوتا ہے یا بہترین حصول ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے وہ متمتع ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی دو کیٹیگریاں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اس دنیا میں رہ کر محنت مزدوری جانفشانی بڑی تگ و دو اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصود آخرت ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہاں پر بڑی محنت مشقت اٹھا رہے ہیں اور ان کا مقصود صرف دنیا کا حصول ہے۔ تو دونوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا اور کہا، جو آخرت کا معاملہ کر رہا ہے، کھیتی چاہتا ہے کہ اس کا اجر اور اس کا ثمرہ اور پھل جو ہے وہ آخرت میں اس کو ملے، تو ہم اس کا بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں نیکی کرنے والے کی کم از کم نیکی جو ہے وہ 10 مرتبہ بڑھا دی جاتی، 700 گنا، اور اس سے بڑا کتنا بڑھا دی جاتی ہے اللہ عالم۔ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کم از کم 7 گنا جو ہے بڑھا دی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ کتنی ہے اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی نیکی کوئی کرتا ہے تو وہ کم از کم 7 گنا تو بڑھتی ہے، اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کو صرف چاہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں نوتیہ منہا، اس سے ہم اس کو کچھ دے دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنی محنت کرے، جتنی کوشش کرے، اس کا سارا ثمرہ ہی اس کو مل جائے، نہیں، اس کے جتنا مقدر میں اتنا ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے وعید کیا ہے؟ ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اپنی نیت کا استعمال بڑی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہی عمل، وہی طرز طریقہ، وہی دنیا میں رہن سہن دو طرح کے لوگوں کا ہے، نیتوں کے فرق سے کتنا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ دنیا تو سب کو ملنی ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس کے اندر وہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا تھا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطیف ہے، بڑی نرمی کا معاملہ کرتا ہے، لیکن اس کی نرمی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رزق جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ بھی اس کی نرمی کی علامت ہے۔ اور آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام رزق سب کے لیے کھول دے تو دنیا میں تو فساد برپا ہو جائے۔ لہذا وہ اس کی لطف ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ جچا تلا اور حساب سے دیتا ہے۔ اسی سے یہ آیت جو ہے کہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، لیکن دنیا میں بھی ہم نوتیہ منہا، اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ گویا کہ دنیا کی کمائی کرنے والے کو اگر بہت کچھ بھی مل جائے تو وہ اس کا قطعاً مقابلہ نہیں کر سکتا جو آخرت والے کے لیے ہے۔
کیونکہ اس میں اللہ نے کہا نزید لہو فیہا، اس میں ہم اس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں، ان کے کوئی سانجی ساتھی ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے متعین کر دیا ہے ان کے لیے، من الدین، دین سے۔ دین کے معنی میں نے کئی دفعہ بیان کیے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین جیسے کچھ راہیں متعین کر دی ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب اس شریک سے مراد وہ شریک تو نہیں ہے جن کے سامنے عاجزی، انکساری اور سجدے اور نیاز اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر وہ معاشرتی اور معاشی اور حکومتی اور باقی ایسے معاملات کے اندر بعض جو ہے قواعد متعین کر دیے، اور وہ دین کے مقابلے میں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کے مقابلے میں ہیں، تو انہوں نے اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو اپنا لیا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ تو شرعوا لہم، انہوں نے شریعت گھڑی ہے ان کے لیے متعین کیا ہے، من الدین، دین سے۔ دین کا معنی ہم نے کئی دفعہ کیا کہ یہ حقیقت میں وہ طریقہ، راستہ اور آخرت اور جو احکام ہیں ان کے بارے میں بار بار بولا گیا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا ہے نا کہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا کہ آپ ان کو فی دین الملک، آپ اپنے بادشاہ کے قوانین کے تحت اس کو رکھ سکتے۔ تو یہاں پر یہ معنی اسی معنوں میں آ رہا ہے کہ ما شرعوا لہم من الدین، تو دین کے یعنی جو معاشرتی جو انہوں نے ضابطے مقرر کر رکھے ہیں، تو ان کے مطابق جو ہے وہ دنیا میں کام کرتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، تو کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے جو مالک الملک ہے، جو رزق کا عطا کرنے والا ہے، جو اس دنیا کے سارے نظام کا چلانے والا ہے، جو طریقے وہ بتائیں اس کے مطابق اپنی تمدن، معاشرت، معیشت کو جو ہے وہ مستحکم کیا جائے، تو انہوں نے اللہ کے اس مقابلے میں ایسے جو ہے وہ قوانین، ضابطے اور اخلاق متعین کر لیے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ آج کے دور میں بڑی فٹ آیت بیٹھتی ہے۔ کتنی ایسے انسان ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے معاشرتی قوانین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے معاشرتی قوانین کو لیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ام لہم شرکاء، یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں ایسے قوانین لے کر آتے ہیں۔ اللہ پھر فرماتے ہیں ولولا کلمۃ الفصل، اگر فاصلہ کرنے والی کلام نہ ہوتی، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر آخری فیصلہ کن بات جو ہے مکمل نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت میں جو ضابطے ہیں ان کے خلاف دوسرے لوگوں کے ضابطوں پر عمل کرتے ہیں، اگر اللہ کا یہ کلمہ، اللہ کی یہ بات فیصلہ کن نہ ہوتی تو لقضی بینہم، تو دنیا میں ان کے اندر فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گویا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور دنیا میں اگر ان کی پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ظلم جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اللہ ان پر گرفت نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ ظالموں کو ضرور پکڑے گا اور ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے اے کسانوں، اے دنیا میں کام کرنے والوں، اے جانفشانی سے محنت سے دنیا چلانے والوں، دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری محنت تم جو ہے وہ شریکوں کے لیے کر رہے ہو، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام کو پس پش ڈال کے تم جو ہے وہ دوسروں کے قوانین فالو کرتے کرتے کہیں ظلم کا شکار نہ ہو جانا، اور جب ظالم بنو گے تو پھر اللہ کی جو ہے وہ کسوٹی ایک ہی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی نسل کون سی ہے اور اس کا قبیلہ کون سا ہے اور یہ علاقے کس سے تعلق رکھتا ہے، پھر اللہ سب کے ساتھ ایک ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ اصل میں ساری آیات ہیں تو کفار مکہ کے لیے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور کعبہ کے متولی اور بہت زیادہ جو ہے وہ شرفاء اپنے آپ کو گردانتے تھے، تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ دنیا کے معاملات جو تم کرتے چلے جا رہے ہو اور یہ سارے ضابطے اور زاویے جو تم نے بنا رکھے ہیں، دیکھو یہ اگر اللہ کے مقابلے میں آ گئے تو یہ ظلم ٹھہرے گا،
اور تم اللہ کی جو آنے والی شریعت ہے جو اس کے جو ضابطے ہیں ان کو اگر قبول نہیں کرتے تو پھر تم حقیقت میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اور یہ شرک ظلم ہے، اور ظلم کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرکار دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تری الظالمین آپ دیکھتے ہیں جو ظالم ہیں، مشفقین وہ ڈرتے ہیں، مما کسبوا جو وہ کماتے ہیں، وہو واقع بہم حالانکہ وہ ان پر واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام ظالموں کے اوپر جب چاہتا اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ابھی ان کو جو ہے پکڑ لیتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ظالم جو ہیں وہ اپنے اعمال پر، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو انہوں نے کیا ہے، اس سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ یہ کہیں پکڑ نہ آ جائے۔ ان کو یہ پتہ تو ہے کہ اللہ کی بغاوت ہم کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ اصل حق سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کی کہیں پکڑ نہ آ جائے اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن باز نہیں آتے، چلتے جاتے ہیں اسی ظلم کے اندر۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فی روضات الجنات، وہ جنات کے گلشنوں میں ہوں گے، گلشن پھول جہاں کھلے ہوں اور خوبصورت، تو ایسے باغات جن کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی کی انتہا ہوگی، ایسے لوگ وہاں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو اپنی رب سے وہ چاہیں گے۔ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی حقیقت میں بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی دین ہے کہ وہ اپنے بندے کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ لیکن اس نے یہ فیصلہ کلیئر کر دیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس دنیا سے جو ہے وہ بچ کر زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا یہ معاملہ ہے، اور اگر دنیا کے اندر اپنی منمانیاں اور ان لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جو اللہ کے علاوہ ہیں تو پھر تم ظالم ٹھہرو گے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، جب اللہ کے سامنے یہ ظالم حاضر ہوں گے تو پھر ان کو خوف طاری ہوگا کہ ہم کیا کر رہے، اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے ان کے لیے باغات ہیں اور ان کے لیے باغیچے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ خوبصورتی کی انتہا ہے، اور ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے اللہ کے ہاں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں سناتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان کو جو اچھے نیک عمل لے کر آتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا، علیہ اس پر اجرن کسی بھی اجر کا، الا المودۃ فی القربى سوائے اس محبت کا جو قربت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو قریبی رشتہ داری ہے میری تمہارے ساتھ کم از کم اس کا تو خیال کرو، اس کے علاوہ تو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اس میں یہ جو آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے بارے میں اختلاف ہے شارحین میں مفسرین میں کہ اس سے مراد کیا ہے قربہ سے۔ اب یہ آیات جو پچھلی آپ نے پڑھی ہیں، پچھلے ہفتے کا رکوع اور آج کی یہ جو آیات، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل فرمائی ہیں تو حالات کیسے تھے۔ آپ کے قریبی ترین رشتہ دار کچھ آپ کی حمایت کر رہے ہیں اور اکثر آپ کے دشمن، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے چند لوگ جو ہیں جو آپ کے حمایتی ہیں ان میں سے بھی آپ کے اوپر ابھی ایمان لانے والے کم ہیں، حمایت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمارا ہے، ورنہ ایمان ابھی ان میں سے بھی کچھ نہیں لائے۔ تو اس سے پھر کیا مراد ہو سکتا ہے الا المودۃ فی القربى، جو قریبی رشتہ داروں کی مودت اور محبت ہے اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ یعنی یہ جو میں تمہیں پچھلی جو آیات گزری ہیں کہ دیکھو شریعت اللہ کی نافذ کرو، ضابطے اللہ کے مانو، ساری معیشت معاشرت تمدن وہ اللہ کے حکموں کے اوپر رکھو کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اور تمہیں جو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ اگر یہ مانو گے
اور اپنی طرز زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق لے کر آؤ گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ باغات ہیں اور اللہ کی طرف سے ہر چیز ہے. اور یہ دنیا تو چند دن کا کھیل ہے, اس میں سب نے کام کر کے چلے جانا ہے. جس نے جس طرح پر کرے گا وہ اس کو مل جائے گا, لیکن جس نے دنیا کے لیے صرف کیا اس کے لیے آخرت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس حقیقت کو تو جانو. میرے خلاف اگر تم جو ہے وہ بغاوت کا عالم بلند کر رہے ہو تو میں تو تمہیں میں سے ہوں اور تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں, لہذا کم از کم اپنی اس قریبی رشتہ داری کا تو خیال کرو, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے. تو اس کا اصل مطلب یہ ہے. اس سے شیعہ حضرات جو ہیں یہ لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ آپ ان سے کہیے میں آپ سے سوال نہیں کرتا سوائے اپنے قریبی رشتہ داروں کے محبت کا, یعنی میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرو. اب خود ہی آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ, اتنا سمجھ رہے ہیں, جو اسلوب قرآن ہے کیا اس کا یہ تقاضا کرتا ہے؟ یعنی سارے وہ جو حالات ہیں ان کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی تو دشمن ہیں, اور وہ پھر جس طرف اس کو لے کر جاتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اولاد جو ہیں یہی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, لہذا ان کے ساتھ محبت کرو. تو اس وقت نہ فاطمہ کی شادی ہوئی, نہ علی کی, نہ اولاد پیدا ہوئی, تو اس وقت ان کا تو کوئی تقاضا ہی نہیں بنتا. لہذا یہ اصل یہ ہے کہ کم از کم میری ذات, اگر تم میرے معاملات کو جو ہے وہ تم پسے پش ڈال رہے ہو تو میری ذات تو تمہیں میں سے ہے, کم از کم میرا جو تمہارے ساتھ قربت کا رشتہ ہے اس کا تو خیال کرو. چلو باقی چیزیں چھوڑو, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن خیر خواہی میں تمہاری ہی چاہتا ہوں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. وَمَن يَقْتَرِفْ, اور جو کوئی کمائے گا, حسنۃ نیکی, نزد لہو فیہا حسنا, ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. دنیا میں رہ کر کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو ہم اس نیکی کو جو ہے وہ بڑھا دیں گے. معذرتاً پیچھے تھوڑا سا رہ گیا. من یقترف, صحیح ہے, ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا, جو بندہ کمائے گا کوئی نیکی تو ہم اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ غفور ہے, معاف کرنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے. یعنی اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے کوئی کچھ کرے اور پھر وہ اس کو بھلا دے. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ انسان نیکی کرے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی جو ہے وہ اہتمام نہ ہو, بلکہ نہ صرف اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتے ہیں بلکہ بڑھا دیتے ہیں. اور کیوں نہ بڑھائے, کیونکہ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے, لہذا وہ سب کی قدردانی کرتا ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا, کیا یہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ نعوذ باللہ. ام یقولون, ان کا کیا کہنا ہے, افترا علی اللہ کذبا, کہ آپ نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ, اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مور لگا دیتا. ان یشاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, یختم, ختم کر لگا دیتا, مور لگا دیتا, علی قلبک, آپ کے دل پر. اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرآن کے نزول کے بارے میں مشرکین مکہ کا کیا بار بار کہنا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں, یہ خود بنا لیتا ہے کلام, حالانکہ اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے. تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کتنے جو ہے وہ پست ہمت لوگ ہیں یا کم عقل لوگ ہیں کہ جس طرح کا خود ہیں آپ کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. یعنی آپ کے کلمہ حق کے مقابلے میں جس طرح کے جھوٹ یہ باندھتے چلے جا رہے ہیں اور جس طرح کی بڑی بڑی باتیں جھوٹی یہ کر رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اور حالانکہ ہے کیا, فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا یختم علی قلبک, تو آپ کے دل پر مور لگا دیتا. یہ بہت بڑی بلیغ بات ہے. یعنی اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کے خلاف جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے اور کبھی بھی وہ حق کی طرف آ نہیں سکتا, کبھی بھی وہ حق کی طرف آ نہیں سکتا. تو جیسے ان لوگوں کے دلوں پر مور لگ چکی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور یہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بھی ایسے ہیں. حالانکہ اللہ نے آپ کے دل پر تو مور نہیں لگائی, گویا کہ جو جھوٹا ہو اس کے دل پر مور لگتی ہے اور ان کے دلوں پر لگ چکی. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ, اگر اللہ چاہتا ہے, یعنی اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ کے اللہ جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے دل کو بھی مور لگا دیتا. حالانکہ اللہ نے ایسا کیا نہیں, لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا جو کہہ لیجیے اصول ہے وہ کیا ہے
وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ وہ دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ لہٰذا آپ قطعاً پریشان نہ ہوں، یہ خود جھوٹے ہیں، یہ خود طرح طرح کے جو ہے وہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ خود آتے ہیں یا ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور یہ معاشرتی اور معاشی اور تمدنی جو امور ہیں ان کے اندر خود ساختہ جو ہے وہ اصول وضع کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو بھیج کر حقیقت میں باطل کو باطل کر کے ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی جھوٹ باندھ لیں، جتنا بھی کچھ ہے تو باطل ان قریب جو ہے وہ غبارے کی طرح اڑ جائے گا، پھٹ جائے گا، اور اللہ کا حق کلمات کے ساتھ، یعنی اللہ کی یہ کلمات، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ اللہ کے اصول اور یہ ضابطے، یہ باقی رہیں گے اور حق رہیں گے، اور کیوں نہ ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، اللہ ان کی ایک ایک حرکت سے بھی واقف ہے، اور اللہ آپ کے معاملات سے بھی بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تمہارے سینوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک پوری تقریر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ، یعنی اے ظالموں، اے اللہ کے باغیوں، اے اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے ضابطے گھڑنے والوں، اگر تم توبہ کر لو گے تو پھر اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی تو ذات ہے جو توبہ قبول کرتی ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جتنی بھی برائیاں کی ہوں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور تمہارے عملوں سے بھی وہ واقف ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ کرو تو بعض لوگوں کا، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ حقیقت اسلام کو سمجھ گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ حق یہی ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو بچپن سے لے کر اب تک رب کے باغی رہے، تو یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے، اب اگر مان بھی لیں تو کیا بنتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جو حقیقت میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ساری جو برائیاں انہوں نے کی ہیں وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے انسان نے جو کچھ کیا اور جب مسلمان ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے کوئی تمہارا جو ہے کام وہ رہ جائے اور وہ کل قیامت کے دن اس میں تم پکڑے جاؤ، ایسے نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے، گویا کہ جتنی بھی غلطیاں کی، جتنی بھی تم نے دنیا کے اندر بغاوتیں کی، اللہ ساری معاف کر دے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ، اور اللہ قبول کرتا ہے اہل ایمان سے جو نیک عمل جنہوں نے کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے اچھی طرح جھنجھوڑ کے حقیقت واضح کر کے کہ نہ صرف تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بھیجے گا تمدن معاشرت کے اندر بھی تم شریک ٹھہرانے والے ہو، اور اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف تم کو خوشخبریاں سنا کے اور تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلیئر کر دیا گیا کہ آپ کا جو مشن ہے یہ یقینی طور پر کامیاب ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ حق ہے اور حق کبھی دبا نہیں رہتا، کتنی بھی کوشش کر لی جائے۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو بھی اس کی بغاوت پر اور اس کے جو ہے وہ خلاف کھڑا ہوا، جب بھی اس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جو ہے وہ جھکایا، اللہ نے فوراً اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی، اور یقیناً وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں، ہمیشہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے، اور نہ پھر صرف ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اپنے فضل سے اور زیادہ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی کفر کے اوپر جو ہے وہ باقی رہے تو پھر سخت عذاب اس کا مقدر ہے۔ لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اللہ اکبر، ولو بسط اللہ الرزق، اگر اللہ رزق کو شادہ کر دے، لبغوا لعباده، اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، تو یہ زمین میں فساد مچا دیں، تو یہ بغاوت کا ایک بہت بڑا ادم مچا دیں زمین میں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اپنے اندازے پر جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ،
اور کیوں نہ ایسے کرے، وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. انہو بعبادہ خبیر، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، بصیر اور دیکھنے والا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر وہ جو شروع میں آیت آئی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسان سے تشبیہ دے کر کہا کہ کر لو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی کھیتی بو گے ویسا جو ہے وہ کل کو تمہیں ملے گا. اور اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ تمام دونوں طرح کے لوگوں کے اعمال کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. لہذا اب اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے سب کے لیے رزق کھول دے لبغوا فی الارض، تو یہ زمین کے اندر بغاوت پر اتریں. کفار مکہ یا مکہ کے باسی اگر اوورآل جو ان کے قرب و جوار میں جو قومیں تھیں ان کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. روم اور ادھر جو ہے فارس، بڑی بڑی سلطنتیں، اور یہ بدو قسم کے لوگ، اور چھوٹی سی اپنی دنیا، اور اس دنیا کے اندر اتنے اترا رہے تھے کہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں روم اور فارس بہت بڑی بڑی طاقتیں. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی جو تمہیں عربوں کے اندر تھوڑی فضیلت ملی ہوئی ہے کہ تم ایک کہہ لیجئے کہ تجارت پیشہ لوگ ہو، ادھر کا مال ادھر لے جاتے ہو، ادھر کا ادھر، اس میں سے جو ملتا ہے اسی کے اوپر تم جو ہے بغاوت پر اتر آئے ہو. اور اگر اللہ تمہیں وافر دے دے تو تمہارا کیا حال ہو. تو اس لیے اللہ لو باسط اللہ الرزق لعبادہ، اللہ اگر اپنے بندوں کے رزق کے اندر جو ہے وہ کھلا معاملہ کر دے لبغوا فی الارض، تو یہ زمین کے اندر بغاوت کرنے لگ جائیں. اور ایسے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو نیک ہیں اور جو بد ہیں ان کا بھی معاملہ فرمایا کہ اللہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو زیادہ مل گیا وہ بڑا اللہ کا مقرب ہے اور جس کو کم ملا ہے وہ اللہ کا باغی ہے. نہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور اس نے ایک اندازہ رکھا والا کہ ينزل بقدر ما یشاء، اللہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ نازل کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے. گویا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر مال کم بھی مل جائے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت پر انسان جو ہے وہ راضی ہو جائے تو یہی اصل ہے. زیادہ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی تو اللہ ہے جو بارش نازل کرتا ہے من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کے لوگ جو ہے وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ عرب کے جو صحرا ہیں ان کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی لوگ بس اوقات مایوس ہو جاتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، کیا سالی آ جائے گی اور حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن اللہ جب مایوس ہو جائے تو اس کے بعد پھر بارش برسا دیتا ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمت کو جو ہے وہ کھول دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ولی ہے، وہ تمہارا سب کا جو ہے وہ معاملات کا کارساز ہے، تمہارا دیکھنے والا ہے، تعریف کیا گیا ہے. اب جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام مایوسی کے بعد بارش برسا کر جو ہے وہ خوشیاں دیتا ہے، تو ایسے ہی حقیقت میں یہ نبی تمہارے پر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی رحمت کی ہے. یہ جو تمہارے بہت زیادہ بغاوتیں جو ہے وہ بہت دور تک چلی گئی تھی، تو یہ اللہ نے اپنی رحمت تم پر بھیجی ہے. اور اگر تم اس کا صحیح معنوں میں معاملہ درست نہیں کرو گے یا اس کے تابع نہیں آؤ گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام تو حقیقت میں تعریف کیا گیا، اس کو تمہاری تعریف کی محتاجی نہیں ہے، اور وہ حقیقت میں تمہارا ولی ہے، تمہارا ساتھی ہے، تمہارا جو ہے وہ معاملات کا کہہ لیجئے کہ سارے معاملات کا جو ہے وہ اس کے اوپر دسترس رکھنے والا ہے. اور آپ اگر تھوڑی سی آنکھیں کھولو تو وہ اس اللہ کو بآسانی پہچان سکتے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان ہے. زمین و آسمان کی تخلیق یہ اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ ان دونوں میں اس نے بسایا ہے یہ بھی اس کی بڑی نشانی ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، ان دونوں میں، زمین میں اور آسمان میں. اس کا مطلب ہے کہ زمین پر جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، آسمان میں بھی اللہ کی مخلوق ہے. آسمان میں فرشتوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں. اس کے علاوہ جو باقی سیارے ہیں یہ بھی عرف میں یہ عمومی طور پر جب لفظ آسمان کا بولا جاتا ہے تو اس سے مراد زمین کے اوپر جتنے ساری چیزیں ہیں وہ بسا اوقات وہ مراد لی جاتی ہیں. تو بعض مفسرین نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو باقی سیارے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حسب حال مخلوق پیدا کر رکھی ہے. تو اب جیسے اللہ نے ان کو بچھایا ہے یا ان کو سب جگہوں پر جو ہے مختلف جگہوں پر بسایا ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، بث یہ بث کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا
اور اسی سے کہتے ہیں یہ بث مباشر ہے، یعنی مسلسل جو ہے وہ دور تک پھیلائی جا رہی. وما بث فیہما من دابہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے والے مختلف آسمانوں میں اور زمین میں پھیلائے ہیں، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وہ ان کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا قادر ہے. تو اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ حقیقت میں تمہارے امور کے اوپر مکمل دسترس رکھنے والا ہے، اور اس نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی نہیں کہی، اس دونوں کے اندر بے شمار مخلوقوں کو آباد بھی کیا ہے. جیسے اس نے آباد کیا ہے ویسے وہ ان کو جمع بھی کرے گا. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے گا، جب وہ ارادہ کرے گا تو وہ ان سب کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے. تو اے انسانوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں دنیا میں بسایا ہے، تم اس کے ہو کر رہو اور اسی کی اطاعت کرو. یقینی طور پر اس نے تمہیں جمع کرنا ہے. یہ جو تمہارا ذہن میں خیال ہے نا کہ مر گیا تو ختم ہو گئے، ایسے نہیں ہیں، بلکہ آخرت یقینی ہے، آ کر رہے گی اور تمہیں اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اب ذرا تم خیال کرو، دیکھو کہ تم نے کس نہج پر چلنا ہے، صرف دنیا کمانی ہے یا آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور رب کے احکام کو ماننا ہے، یا اپنی من مانی کے مطابق جس کا چاہا جو ہے وہ نظام اور طریقہ اپنا لیا. تو حقیقت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو ساری زندگی گزارنے کے طریقے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب تک دنیا میں ہیں اپنے رب کے احکام کے مطابق، اسی کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں. یہی حقیقی توحید ہے. یعنی توحید صرف یہ نہیں ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ عبادت صرف اس کی کرنی ہے، نہیں، اس کے ضابطے، اس کے قانون، اس کے معاشرت، معیشت، جو طریقہ اس کا ہے وہ مانیں گے تو ہے. اور اگر اس کے خلاف ہم دوسروں کے جو ہے وہ معاملات کو ترجیح دیں گے یا دوسرے کے قوانین کو بہتر سمجھیں گے تو ہم رب کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت کے ساتھ توحید پر قائم رکھے، اور اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.